نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے، کھانے میں اگر نمک کم یا زیادہ ہوگا تو یہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان کے نوک پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے اور پھر فوراً تھوک دے۔ اگر چھوٹا سا جز بھی حلق سے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جا سکے، اور بغیر روزے کا بھی ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے چبا کر دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے، مگر اس عمل میں پوری احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر حلق سے نیچے کچھ اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، جبکہ اطمینان ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہیں جائے گا، مگر بغیر ضرورت کے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ضرور ہے۔ ہاں، مسواک استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جس طرح غیر رمضان میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے، اسی طرح رمضان میں بھی ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنا یہ ہے کہ منہ بھر کر پانی لے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ یہ ہے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، تو دونوں صورتوں میں روزے کے حالت میں مبالغہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بحالت روزہ جھوٹ بولنا، چغلی اور غیبت کرنا، کسی کو بیہودہ بات کرنا، گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ روزے میں ان کی حرمت میں مزید شدت آ جاتی ہے، اور ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بلکہ عینی ممکن ہے کہ روزہ دار کو روزے کے ثواب سے ہی محروم کر دیا جائے، کیونکہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی ظاہری طور پر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے، بلکہ روزے سے در حقیقت تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا بھی شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ تو اگر روزے سے یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ روزہ رکھا ہی نہیں گیا، یا یہ کہنا چاہیے کہ جسم کا تو روزہ ہو گیا، روح کا روزہ نہیں ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو روزہ دار بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا گیا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اسی لیے خاص طور پر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، چغلی اور غیبت کرنے سے، بد اخلاقی اور بد نگاہی سے، بد کلامی اور بد زبانی سے باز رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔